नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से पारा नंबर 14 से आगाज़ करते हैं और सूरह हिज्र के पहले रुकू की तिलावत सुनते हैं। मक्की सूरत है और इसके 6 रुकूआत हैं। सूरह हिज्र الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، اور یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی جن مسلمانوں سے گناہ سرزد ہوا ہوگا انہیں اپنی گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پھر جب اللہ کا اذن ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال لو، تو اس وقت یہ فرشتے جب انہیں حکم دیں گے کہ انہیں جہنم سے نکال لیا جائے، تو یہ کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے، یہ خود ابھی جان لیں گے کہ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے اور نہ ہی پیچھے رہتا ہے، یعنی جس قوم کا جب وقت معین ہوتا ہے وہ اسی وقت پر ہلاک کی جاتی ہے، چاہے وہ قوم ہو چاہے وہ کوئی ایک واحد انسان ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ تو یہی مطالبہ ہر دفعہ ہر نبی سے کہا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت ہی فرشتے ظاہر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔
गुनाहगारों के दिलों में हमने इसी तरह यही रचा दिया है, वो उस पर ईमान नहीं लाते और यकीनन अगलों का तरीका गुजरा हुआ है। यानी जो पिछली कौमें गुजर गई हैं, उन्होंने भी अपने भेजे हुए कलाम की तस्दीक नहीं की, अपने रसूल की तस्दीक नहीं की। तो जो ईमान नहीं लाते उन सबका एक ही तर्ज अमल होता है। और अगर हम उन पर आसमान का दरवाज़ा खोल भी दें और वहाँ चढ़ने भी लग जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नज़र बंद कर दी गई है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। यानी इनका कुफ्र नाज इस हद तक बढ़ा हुआ है कि फरिश्तों का नजूल तो रहा एक तरफ, यानी कि अगर ये मुतालबा कर रहे हैं कि फरिश्ते नाजिल किए जाते, और अगर फरिश्ते इनके ऊपर नाजिल कर भी दिए जाते या खुद उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते और उन दरवाज़ों से वो आसमान पर आते जाते, तब भी उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वह रसूलों की तस्दीक नहीं करते, बल्कि क्या कहते हैं कि हमें जो भी कुछ यहाँ नज़र आ रहा है वो सिर्फ जादू के ज़ेरे असर है। तो अल्लाह ताला जब किसी को गुमराह कर देता है तो फिर इंसान बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखकर भी ईमान नहीं लेकर आता। لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए इसे सजा दिया है और इसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। यानी अल्लाह ताला ने अब आसमान पर जाने के लिए शैतान का रास्ता बंद कर दिया है। जब भी कोई शैतान जाता है तो उसको शहाब साक़िब तोड़ मारा जाता है। हाँ, मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे दहकता हुआ शोला लगता है। और ज़मीन को हमने फैला दिया है और उस पर मजबूत पहाड़ डाल दिए हैं और उसमें हमने हर चीज़ एक मुअय्यन मिक़दार से उगा दी है। यानी ज़मीन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए अनाज और गल्ला महफूज कर दिया गया है जो इससे निकलता रहेगा। और उसी में हमने तुम्हारी रोज़ियाँ बना दी हैं और उनकी भी जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो। यानी ऐसे हशरात और जानवर जिनको इंसान खिलाता पिलाता नहीं है, अल्लाह ताला ने उनकी रोज़ी का इंतज़ाम भी इसी ज़मीन से कर दिया है। और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ख़ज़ाने हमारे पास हैं और हम हर चीज़ को उसके मुक़र्रर अंदाज़े से उतारते हैं और हम बोझल हवाएँ यानी बादलों वाली हवाएँ भेजते हैं, फिर आसमान से पानी बरसा कर वो तुम्हें पिलाते हैं और तुम उसके ज़ख़ीरा करने वाले नहीं हो। हम ही ज़िंदा करते हैं और मारते हैं और हम ही बिलाखिर वारिस हैं और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं। आपका रब सब लोगों को जमा करेगा, यकीनन वो बड़ी हिकमतों वाला और बड़े इल्म वाला है। ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة
الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی بدبودار کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں اور جب میں اسے پورا بنا چکا ہوں پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سب کے سب نے سجدہ کر لیا مگر سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں میں شمولیت کرنے سے انکار کر دیا اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا وہ بولا کہ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے یعنی جب پیچھے مضمون پڑھ کے اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ ایک بدبودار مٹی سے بنایا گیا ہے تو یہ مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا اور اللہ کے حکم تھا اس میں کسی کی بھی کوئی اپنی رائے نہیں تھی کیونکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا مقصد کیا تھا کہ جو اللہ کا حکم ہو اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں یعنی قیامت کے دن تک فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک شیطان نے کہا کہ اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا کس کو بہکاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے انسان آئے ہیں حضرت آدم کی ساری ذریت کو میں خوب بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں یعنی جو چن لیے گئے ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں یعنی تم سب کو میرے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے جس نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا ہوگا میں انہیں جزا دوں گا اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوں گے میں انہیں سخت سزا دوں گا لیکن میرے نیک بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے کس کی شیطان کی اور شیطان کے پیروکاروں کی وعدے کی جگہ جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ایک حصہ بٹا ہوا ہے
یہ 7 دروازوں سے مراد 7 درجے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ پہلا درجہ جہنم ہے جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے سپرفیشل درجہ ہے، اور دوسرا لظا، پھر اسی طرح خطامہ، سعیر، سقر، جہیم، حاویہ، اور سب سے اوپر والا درجہ محدین کے لیے ہوگا، یعنی جو توحید پرست ہوں گے لیکن ان سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہوں گے تو وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، جنہیں کچھ عرصہ سزا دینے کے بعد یا سفارش پر نکال لیا جائے گا۔ دوسرے میں یہودی، جو لظا درجہ ہے اس کے اندر یہودی ہوں گے۔ خطامہ میں نصرانی، صابی، مجوسی، مشرکین اور منافقین اسی طرح درجہ و درجہ ہوں گے، اور سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے۔ اسی بات اسی ترتیب سے نام ہے جو میں نے آپ کو بتایا، جہنم، پھر لظا، خطامہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ۔ اور حاویہ جو ہے وہ منافقین کی آواز کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين پرہیزگار جنتی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بھی سنا دیجیے کہ جب انہوں نے ان کے پاس آ کر سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب فہم فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کہ اس بڑھاپے کے آ جانے کے بعد تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، یہ خوشخبری تم کیسے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل سچی خوشخبری سناتے ہیں، آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں، یعنی اولاد کے ہونے پر جو میں تعجب اور حیرت کا اظہار کر رہا ہوں تو صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ بات نہیں کہ میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوں۔ رب کی رحمت سے تو صرف نا امید گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا ایسا کیا اہم کام ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر خاندان لوط کے
ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے۔ لما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين۔ جب بھیجے ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک و شبہ کر رہے ہیں۔ وہی واقعہ جو پچھلی صورتوں میں پڑھ کے آئے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی خوف محسوس کیا، اور ان کا خوف کس نوعیت کا تھا کہ انہیں اپنی بستی کے لوگوں سے خوف محسوس تھا کہ ان کے مہمانوں کے آگے ان کی رسوائی ہوگی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس چیز کے لیے لے کر آئے ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں یا شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو آپ کے پاس صریح حق لائے ہیں اور ہم ہیں بھی بالکل سچے۔ اب تو اپنے خاندان سمیت اس رات کے کسی حصے میں آپ چل دیں اور آپ ان کے پیچھے رہنا، یعنی اپنے خاندان کو لے کر چلیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ سب سے پیچھے چلیں، اور خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، اور جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جانا۔ اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، یعنی صبح ہونے تک انہیں ہلاک کر دیا جائے گا، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ یعنی ایک طرف تو یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا تھا، اور دوسری طرف قوم کا یہ حال تھا کہ جب قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو اپنی امرت پرستی کی وجہ سے وہ خوشی خوشی ان کے گھر پہ آئے اور حملہ بول دیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکیداری سے منع نہیں کر رکھا؟ یعنی کہ اب تم خاموشی اختیار کرو اور ہم جس مقصد سے آئے ہیں ہمیں پورا کرنے دو۔ لوط نے کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں، یعنی انہوں نے اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا کہ تم ان سے نکاح کرو اور اپنی خواہش پوری کر لو۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم وہ تو اپنی بدمستی میں سرگرداں تھے۔
یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما کر ان کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے کہ جس سے آپ کا شرف و فضل واضح ہے۔ تاہم کسی اور کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، یعنی عام مخلوقات میں سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن اللہ تو حاکم و مطلق ہے، وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھت انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ اپنی بدمستی اور گمراہی میں اتنے سرگرداں تھے کہ لوط علیہ السلام کی اتنی معقول بات کی طرف بھی انہوں نے ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑی زور کی آواز نے پکڑ لیا، جو حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز تھی۔ بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا، یعنی یہ پوری بستی آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور پھر اوندھے منہ پر لٹ دی گئی، یعنی کہ اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا اور نیچے کا اوپر۔ اس طرح اللہ نے تہوبالا کر دیا اور ان لوگوں پر کنگر والے پتھر برسائے۔ بلا شبہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ بستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی، یعنی عام گزرگاہ پر ہے، اور اس میں ایمانداروں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے، جن سے ہم نے آخر انتقام لے ہی لیا۔ یہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں، یعنی یہ دونوں بستیاں جو ہے وہ مکہ کے جو اہل مکہ جہاں پہ گزر کے اپنے شب و روز کے لیے تجارت کے لیے گزرتے تھے، وہ دونوں شہر یعنی قوم لوط کا شہر سدوم اور قوم شعیب کا مسکن مدین مراد ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب واقع تھے اور کفار قریش، سرداران قریش اور جتنے بھی لوگ وہاں ان گزرگاہوں سے گزرتے تھے وہ ان بستیوں کا مشاہدہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں بھی عطا فرمائی، تاہم وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے بے خوف ہو کر، آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے جنگھار نے آ دبوچا
बस उनकी किसी तदबीर अमल ने उन्हें कोई फ़ायदा ना दिया। हमने आसमानों को और ज़मीन को उनके दरमियान की सब चीज़ों को हक़ के साथ ही पैदा फरमाया है और क़यामत ज़रूर बिज़रूर आने वाली है, बस आप हुस्न ख़ूबी से दरगुज़र कर लें। यकीनन आपका परवरदिगार ही पैदा करने वाला और जानने वाला है। यकीनन हमने आपको 7 आयतें दे रखी हैं। वो कौन सी 7 आयतें हैं? सूरह अल फातिहा की 7 मसानी, जो हर नमाज और नमाज की हरकत में बार-बार पढ़ी जाती हैं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब मसानी है और कुरान अजीम है जो मैं दिया गया हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको 7 आयतें देकर भेजा है कि दोहराई जाती है और अज़मत वाला कुरान भी दे रखा है। आप हर दिन अपनी नज़रें उस चीज़ की तरफ ना दौड़ाएं जिससे हमने उनमें से कई किस्म के लोगों को बहरामंद कर रखा है। ना आप उन पर अफसोस करें और मोमिनों के लिए अपने बाजू झुकाए रखें। और कह दीजिए कि मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, जैसे कि हमने उन्हें कस्में खाने वालों पर उतारा जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यानी कुरान के नज़ूल से पहले ये अरब कौम कहा करती थी कस्में खा के कि यहूद और नसारा को तान देती थी कि अगर हमारे पास कोई किताब होती तो हम तुमसे ज़्यादा अमल करने वाले होते। तो अल्लाह ने फरमाया कि जैसा कि हमने इन कस्में खाने वालों को उतारा जिन्होंने इस किताब इलाही के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कसम है आपके पालने वाले की, हम उन सब से ज़रूर बाज़ पुरस करेंगे हर उस चीज़ की जो वो करते थे। बस आप उस हुक्म को जो आपको दिया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। आपसे जो लोग इस्तेहज़ा करते हैं उनकी सज़ा के लिए हम काफ़ी हैं। जो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद मुक़र्रर करते हैं उन्हें अनक़रीब मालूम हो जाएगा। हमें खूब इल्म है कि उनकी बातों से आपका दिल तंग होता है। आप अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम्द बयान करते रहें और सजदा करने वालों में शामिल हो जाएं। अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको यकीन आ जाए। तो मुशरिकीन आपको साहिर, मजनून और काहिन कहते थे जिससे बशरी जबीलत की वजह से आपको तकलीफ होती थी। अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम्द व सना करें, नमाज पढ़ें और अपने रब की इबादत करें। इससे आपको क़ल्बी सुकून भी मिलेगा और अल्लाह की मदद भी हासिल होगी। तो सजदे से मुराद यहाँ नमाज है और यकीन हासिल होने से मुराद मौत है कि जब आप अल्लाह से मुलाकात करेंगे तो आपको कामिल यकीन हासिल हो जाएगा। सूरह नहल का आगाज़ करते हैं। इसके 16 रुकूआत हैं, मक्की सूरत है और पहले रुकू की तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलूह। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिहि अला मन यशाअ मिन इबादिहि अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.
شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ تمام پاکی اسی کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتاتے ہیں۔ کون سا حکم آ پہنچا یہاں پر؟ قیامت، قیامت قائم ہو گئی۔ اس سے مراد قیامت وہ قریب آ گئی جسے تم دور سمجھتے تھے، بس جلدی نہ مچاؤ، یعنی جس عذاب کے تم مستحق ہو وہ تمہیں جلد ہی مل جائے گا۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے، کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ یعنی ہر رسول کا مقصد بتا دیا گیا کہ جن کو بھی نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو باخبر کرنے والے ہو جاتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن بیٹھا۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بہت سے منافع بھی ہیں، یعنی جانوروں کی کھالوں سے سردی کے موسم میں گرم لباس حاصل کیا جاتا ہے، اور بہت سے منافع کیا ہے کہ ان سے خوراک بھی حاصل کی جاتی ہے، گوشت اور دودھ کی شکل میں، اور سواری بھی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان سے لیدر بھی بنایا جاتا ہے، ان کی چربی سے صابن بھی بنائے جاتے ہیں، بہت سے مقاصد ان سے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ تمہارے کھانے کے بھی کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی، یعنی جب صبح کو یہ ریوڑ نکلتا ہے اور شام کو جب لوٹ کر آتا ہے تو یہ تمہاری خوبصورتی میں تمہارے روب میں اضافہ کرتا ہے۔ اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم جانوں کی مشقت کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گھوڑوں کو، خچروں کو اور گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ باعث زینت بھی ہے، اور بھی وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ درمیانی راہ اللہ کی طرف پہنچنے والی ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. بے شک ان لوگوں کے لیے تو اس میں نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. اسی نے رات دن اور سورج اور چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں. یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے کئی ایک نشانیاں موجود ہیں اور بہت سی چیزیں طرح طرح کے رنگ و روپ کی اس نے تمہارے لیے زمین پر پھیلا رکھی ہیں. بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری نشانی ہے. اور دریا بھی اسی نے تمہارے بس میں کر دیے ہیں کہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے اپنے پہننے کے لیے زیورات نکال سکو. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی چلتی ہیں اور اس لیے بھی کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو. اور اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں ہلا نہ دے. یعنی زمین پہ جو ہمارے پاؤں جمتے ہیں وہ ان پہاڑوں کی کشش ثقل کی وجہ سے ہے. اگر یہ پہاڑ نہ ہو تو پھر انسان کا چلنا اس کے اوپر دوبھر ہو جائے. اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ سکو. اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل بھی نہیں سوچتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس سے نہیں شمار کر سکتے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں. مردے ہیں، زندہ نہیں. انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تم سب کا معبود صرف اللہ اکیلا ہے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی ان کا ایک الہ کا ماننا منکرین اور مشرکین کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے. تو منکرین آخرت کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. جب وہ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو بے شک اللہ ہر چیز کو جسے وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں بخوبی جانتا ہے. وہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. ان سے جب دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل فرمایا ہے تو کفار جواب میں کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. اسی کا نتیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں اپنی بے علمی سے گمراہ کرتے رہے. دیکھو تو کیسا برا بوجھ ہے جو اٹھا رہے ہیں. یعنی اپنی ان باتوں سے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا اور جو گمراہی کے باعث گناہ کرتے رہے وہ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے. یہ دونوں بوجھ ان کے اوپر لاد دیے جائیں گے. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا آخر اللہ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور وہ ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا تو اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا وقت نصر ہے جنہوں نے آسمان پر چڑھنے کے لیے ایک بلند عمارت تعمیر کی تھی اور جس پر چڑھ کر مکر کیا تھا کہ ہمیں تو کہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عمارت کو گرا دیا اور بعض مفسرین کے خیال میں یہ ایک مثال ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی مکان کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے پھر قیامت والے دن بھی اللہ انہیں رسوا فرمائے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم ڈرتے جگڑتے تھے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی یعنی جن کو دین کا علم تھا وہ دین کے پابند تھے وہ جواب دیں گے کہ آج کافروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے انہیں ان کی کیے کی سزا مل گئی وہ جو اپنے ظالموں پہ ظلم کرتے ہیں فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے تو یہ مشرک ظالموں کی موت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلاح کی بات ان کے آگے ڈالتے ہیں یعنی سما و طاعت میں عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے جس طرح میدان حشر میں بھی وہ اللہ کے روبرو جھوٹی قسمیں کھائیں گے کیوں نہیں اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے بس اب تو ہمیشگی کے طور پر تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا اور پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اچھے سے اچھا
پیچھے ہم کیا پڑھ کے آئے، کافر کیا کہتے تھے جب ان سے پوچھے کیا نازل کیا ہے تو وہ کیا کہتے تھے کہ پیدے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ بہتر سے بہترین نازل فرمایا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، ہمیشگی والے باغات جہاں وہ جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جو کچھ یہ طلب کریں گے وہاں ان کے لیے موجود ہوگا۔ پرہیزگاروں کو اللہ اسی طرح بدلے عطا فرماتا ہے۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہو، کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی ان کی ایمان والوں کی جو حالت نزاع ہے وہ پاکی کی حالت میں آتی ہے، اور فرشتے انہیں سلامتی والے گھر کی مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے، بس ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو گھیر لیا۔ یعنی جب رسول ان سے کہتے تھے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور وہ استہزاء کے طور پر کہتے تھے کہ پھر اپنے اللہ سے کہو کہ وہ عذاب بھیج دے اور ہمیں تباہ کر دے۔ تو چنانچہ جب اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہ رہا۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون
मुश्रिक लोगों ने कहा कि अगर अल्लाह चाहता तो हम और हमारे बाप दादा उसके सिवा किसी और की इबादत ही ना करते, ना उसके फरमान के बगैर किसी चीज़ को हराम करते। यही फेल उनसे पहले के लोगों का रहा, तो रसूलों पर तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला पैगाम पहुंचा देना है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के एक वहम और मुगालते का इजाला फरमाया है। वो कहते थे कि हम जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं या उसके हुक्म के बगैर ही कुछ चीज़ों को हराम या हलाल कर लेते हैं, अगर हमारी ये बातें गलत हैं तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामरा से हमें इन चीज़ों से रोक क्यों नहीं देता। वो अगर चाहे तो हम वो काम करें ही नहीं, और अगर वो नहीं रोकता तो इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इनके शुबे का अजाला इस अल्लाह में किया कि रसूलों का काम सिर्फ पहुंचा देना है। यानी मतलब ये कि तुम्हारा ये गुमान सही नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें इससे रोका नहीं। अल्लाह ने हर दौर में हर इंसान के लिए किताब हिदायत भेजी और उसे बता दिया गया कि कौन से काम करने हैं कौन से नहीं करने। तो अल्लाह ने जो तुम्हें मुशरिकाना अमूर से बड़ी सख्ती से रोका है, इसीलिए वो हर कौम में रसूल और किताबें भेजता रहा ताकि लोगों को शिर्क से बचाया जा सके। तो खुद जब इंसान ने उसका इल्म हासिल नहीं किया तो अल्लाह पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि अल्लाह ताला चाहे तो हमसे उन गुनाहों को रोक दे। तो अल्लाह ताला क्यों रोकेगा? अल्लाह ताला ने तो एक रास्ता वज़ा कर दिया, हिदायत जारी कर दी कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, जिस मर्ज़ी रास्ते पे चाहो और चलो। तो रसूलों का काम तो सिर्फ बावर करा देना है, सही और गलत की पहचान करा देना है, लेकिन इंसान को आज़ाद इख्तियार हासिल है जिस पर उसका हिसाब होगा। तो ये गलतफ़हमी अल्लाह ताला ने दूर कर दी मुशरिकीन की कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ये बुराई के या शिर्क के काम ही ना करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। अब देखें कि फौरी तौर पर हुक्म आ गया कि हर किताब में ये हुक्म था कि शिर्क से अपने आप को बचा दो। बस बाद लोगों को तो अल्लाह ने हिदायत दी और बाद में गुमराही साबित हो गई। बस तुम खुद ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। वो आप उनकी हिदायत के ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन अल्लाह अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता जिससे गुमराह कर दे और ना ही उसका कोई मददगार होता है। वो लोग बड़ी सख्त सख्त कस्में खाकर कहते हैं कि मुर्दों को अल्लाह जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं, ज़रूर जिंदा करेगा, ये तो उसका बरहक लाजमी वादा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और मुर्दों को दोबारा जिंदा करना कि अल्लाह ताला के इंसाफ के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। क्योंकि दुनिया में हम अक्सर ये मुशाहिदा करते हैं कि कुछ लोग बहुत गुनहगार होते हैं, लेकिन दुनिया में उन्हें कोई सज़ा नहीं मिलती है। तो अगर वो मर के सब बराबर हो जाए तो सब्र करने वाला और ज़ुल्म करने वाला दोनों बराबर हो जाएँगे, जो अल्लाह ताला के इंसाफ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी रखी है, उसके बाद हर एक को पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा। इसलिए भी कि ये लोग जिसमें इख्तलाफ करते थे उसे अल्लाह साफ कर दे, इसलिए भी कि खुद काफिर अपना झूठा होना जान लें। कि दुनिया में जो लोग अल्लाह की ज़ात का इनकार कर रहे हैं, अगर उन्हें दोबारा नहीं उठाया जाएगा तो उनका तो अकीदा सच्चा साबित हो जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह ताला उन्हें दोबारा उठाएगा और अपनी आंखों से मुशाहिदा करेंगे अल्लाह ताला का, फरिश्तों का, रसूलों का, जन्नत का और दोज़ख का, तो फिर वो अपने आप को झूठा होना जान लेंगे। जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो सिर्फ हमारा ये कह देना होता है कि बस हो जा, तो वो हो जाती है। जिन लोगों ने ज़ुल्म बर्दाश्त करने के बाद अल्लाह की राह में तर्क वतन किया यानी हिजरत की, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपना वतन, अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब छोड़कर ऐसे इलाके में चले गए जहाँ दीन पे अमल की करना आसान हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उन्हें बेहतर से बेहतर ठिकाना दुनिया में अता फरमाएंगे और आखिरत का सवाब तो बहुत ही बड़ा है। काश के ये लोग उससे वाकिफ होते। और जिन्होंने दामन सब्र ना छोड़ा और अपने पालने वाले ही पर भरोसा करते रहे, आपसे पहले भी हम इंसानों को ही भेजते रहे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल किया जाता है कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं नाजिल किया गया, तो आप आखिरी रसूल हैं। आपसे पहले जितने भी रसूल और नबी आए हैं वो सब के सब इंसान ही थे जिनकी जानिब अल्लाह ताला वही उतारा करते थे। बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। यानी कुफार कुरैश, अगर तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है तो यहूद और नसारा के आलिमों से पूछ लो कि जितने भी नबी आए हैं वो सब के सब इंसान ही थे। दलीलों और किताबों के साथ ये जिक्र हमने आपकी तरफ उतारा है कि लोगों की जानिब जो नाजिल फरमाया गया है आप इसे खोल खोल कर बयान कर दें, शायद कि वो गौर व फिक्र करें। और जब गौर व फिक्र करेंगे तो यकीनन राह हिदायत को पा लेंगे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।